کہانی کے شروعات پہ ہم کو ایک پلین کو دکھایا جاتا ہے جس میں آرمی ریسرچ کیمیکل پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل بہت ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے۔ لڑکے کا نام مائیکل تھا اور اس کا نام ڈینی تھا۔ نہ کچھ سن سکتی تھی نہ کچھ بول سکتی تھی۔ اس کا ہسبینڈ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ باہر شہر میں کچھ کام کی وجہ سے ڈینی کو مجبوری میں چھوڑ کے جا رہا تھا، تو اسے بولتا ہے کہ تم اپنی موم کے گھر چلی جانا۔ اس کے بعد ڈینی فریش ہوتی ہے اور جیسے ہی موم کے گھر کے لیے نکلنے والی ہوتی ہے تو جو ہمیں کہانی کے شروع میں وہ پلین دکھایا گیا تھا جس پہ بہت سارے کیمیکل تھے، وہ اصل میں گر گیا تھا، اور جو زہریلے کیمیکل اس میں تھے وہ ہوا کے ذریعے ہر جگہ پھیلنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد ڈینی کو ریڈیو پر ایس ایم ایس ریڈیو پر ہنگامی نیوز چلتی ہے کہ پلین کریش ہو گیا ہے اور آپ سب الرٹ رہیے اور گھروں میں رہیے، آرمی آپ کو آ کر ریسکیو کر لے گی۔ لیکن ڈینی یہ میسج سن نہیں پاتی کیونکہ وہ سن نہیں سکتی تھی، تو وہ اپنی موم کے گھر آ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی موم کے گھر آتی ہے تو کیمیکل کی ری ایکشن کی وجہ سے کالے بادل چھا گئے تھے پورے آسمان میں۔ پھر اس کے بعد ڈینی کی موم کو بھی کچھ خبر نہیں تھی، تو وہ ڈینی کے لیے ناشتہ اور دودھ رکھ دیتی ہے اور اپنے لیے پانی اور ناشتہ رکھ دیتی ہے، کیونکہ پانی میں تو وائرس پھیل گیا تھا۔ اس کی امی وہ پانی پی لیتی ہے۔ اس کے بعد ڈینی اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھر آ جاتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہنگامی میسج تھا جو ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ گورنمنٹ والے کہہ رہے تھے کہ اس شہر میں سب جگہ انفیکشن پھیل گیا ہے، جو لوگ انفیکٹڈ ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہیں، اور جو لوگ انفیکٹڈ نہیں ہیں وہ اپنے گھر کے پاس والے اسکول میں آ جائے، آرمی والے وہاں سے اس کو ریسکیو کر لیں گے۔ لیکن ڈینی جو تھی وہ یہ میسج سن نہیں سکتی تھی۔ ڈینی بالکل بے خبر تھی کہ شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ لوگ ہڑبڑی میں اپنی گاڑیوں کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی اگنور کر دیتی ہے، اور اس کو اپنے گھر کے باہر کچھ ایک شخص نظر آتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ڈینی نے اپنے موبائل کا سیکورٹی الرٹ کھول دیا اور پھر سو گئی۔ اس کے موبائل پر بار بار ایس ایم ایس آ رہے تھے، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی۔ صبح جیسے ہی وہ اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک وائٹ کلر کی گاڑی کھڑی ہے، اس کے سارے گیٹ کھلے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اسے تو کوئی چوری کر لے گا، تو وہ گھر پہ ڈور بیل بجاتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا۔ پھر اس کے بعد وہ اس گاڑی کو چلاتی ہے اور ان کے ہی پارکنگ لاٹ میں اسے کھڑی کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہ آنے والی ہوتی ہے تو وہ ایک بلی کو دیکھتی ہے اور بلی کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ وہ بلی کو کھانا کھلاتی ہے اور بلی کی ایک تصویر کھینچتی ہے اور اس سے بہت سارے فوٹوز نکالتی ہے اور شہر میں لگاتی ہے کہ یہ بلی جس کی بھی ہے وہ آ کے اس بلی کو لے جائے۔ وہ ہر جگہ پوسٹر لگا رہی ہوتی ہے، لیکن نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ ہے کہ وہ اس چیزوں کو اگنور کرتی جاتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے تو اس کے موبائل پر سیکورٹی الارم بجتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ گیرج میں کوئی گھسپیٹ آ چکا ہے۔ وہ جیسے ہی بھاگتی ہی ہوئی وہ گیرج کی طرف جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گیرج کا تالا کسی نے کھولا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سیکورٹی سسٹم لگا دیتی ہے، اور جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو جب وہ گھر کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ پھر اسے سیکورٹی الارم آتا ہے اور بیسمنٹ میں کوئی تھا، تو وہ اپنی گن اٹھا لیتی ہے اور بیسمنٹ کی طرف جاتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک عجیب و غریب انسان تھا جو انفیکٹڈ تھا اس کیمیکلوں سے، تو وہ اسے ڈائریکٹ گولی ہی مار دیتی ہے۔
اس کے بعد اس کو اپنی موم کا خیال آتا ہے اور وہ گاڑی میں بھاگتی ہوئی اپنی موم کے پاس جاتی ہے اور ادھر ادھر اپنی موم کو دیکھتی ہے، لیکن اس کی موم نہیں ملتی۔ ہر جگہ دیکھتی ہے، سب گیٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ باہر کی طرف نکلتی ہے تو وہ ایک گاڑی میں اس کی موم ہوتی ہے اور وہ بھی مر چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی انفیکٹڈ تھی، تو وہ بھی مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شوک ہو گئی تھی اور بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی۔ ہمیں ان انفیکٹڈ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ زومبیز کی طرح تو بن گئے تھے، لیکن یہ زومبیز کی طرح ایگریسو نہیں تھے، اور یہ زومبیز کی طرح دکھتے تو تھے، لیکن ان لوگوں کا مائنڈ ابھی بھی انسانوں کی طرح ہی تھا، اور یہ کسی پہ حملہ اچانک نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ عورت بہت ڈر گئی تھی اور شہر سے باہر نکلنے کا سوچتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے سارے راستے بند کر دیے تھے، سب کچھ بند کر دیا تھا۔ اب ڈیری کو جاننا تھا کہ آخر اس شہر میں ہو کیا رہا ہے۔ ایسے ہی وہ ٹی وی آن کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لائٹ ہی نہیں تھی، تو وہ دیکھتی ہے کہ لائٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے کاٹ دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں کے گھر میں جنریٹر بھی تھا، تو وہ جنریٹر کو آن کرتی ہے، اور جب ٹی وی کھولتی ہے تو اسے سارا ماجرا پتہ چلتا ہے کہ ایک پلین گرا تھا جس میں خطرناک کیمیکل تھے، وہ پورے شہر کو اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور سب شہر دھیرے دھیرے تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ سارا ماجرا اسے سمجھ میں آ گیا تھا، اور اسے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ میں انفیکٹ کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ میں انڈر گراؤنڈ واٹر یوز کر رہی تھی، اس وجہ سے میں بھی انفیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دوربین سے دیکھتی ہے، شہر دور دور تک خالی تھا، اور شہر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور کچھ زومبیز اسے دکھ رہے تھے، اور اس کے پاس والے گھر کا وہ بھی ایک زومبی بن گیا تھا، لیکن اس نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا ٹی وی آن کرتی ہے، اور ٹی وی میں ایک پرانا رستہ دکھایا جاتا ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اسی راستے سے شہر سے باہر نکلوں گی، اور کچھ ضروری سامان وہ اٹھا لیتی ہے، اور بلی کے لیے کھانا بھی رکھ دیتی ہے، اور ڈور بھی کھول دیتی ہے، اگر یہ جانا چاہے تو یہ بلی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے نکل پڑتی ہے گاڑی میں، اور کچھ ہی گھنٹوں کا وہ سفر کرتی ہے۔ جیسے ہی شہر سے باہر نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کا گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ پھنس جاتی، تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پیدل ہی نکلے گی۔ تو ادھر ایک فارم ہاؤس اسے ملتا ہے، وہ فارم ہاؤس کی طرف جاتی ہے تو ادھر اسے ایک انفیکٹڈ انسان مل جاتا ہے، اور وہ اسے گولی مار دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ادھر سے فیول اٹھاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ پیٹرول نہیں بلکہ ڈیزل ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈالتی ہے، لیکن اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ آخر تنگ ہار کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اب واپس ہی جاؤں گی اپنے گھر پر۔ وہ کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرتی ہے اور واپس اپنے گھر پہ آ جاتی ہے، اور وہ بلی بھی نہیں گئی تھی، وہ بلی بھی یہیں پر ہی تھی۔ اس سے اپنی بچپن کی یادیں آنے لگی تھی، وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھی، وہ بول بھی سکتی تھی، وہ سن بھی سکتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی ساری فیملی کو کھو دیا۔ اسی ڈپریشن میں اس کی آواز بھی چلی گئی، اور اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور چپ رہنے لگی تھی وہ۔ پھر اس کے بعد اس سے سیکورٹی الارم بجتا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ انفیکٹڈ انسان ہی ہوگا، تو اپنی گن لے کر نیچے جیسے ہی آتی ہے تو ہو جاتی ہے کہ وہاں پر آرمی والے ہوتے ہیں، اور وہ جو انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس کو وہ لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اور جو سروائیول ہوتے ہیں اس کو وہ لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آرمی والے اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتی، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتی، سن سکتی ہے، تو اس سے لکھ کر بتاتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔